مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین، پیغام ٹی وی سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف الیاس۔ رمضان المبارک جس تیزی سے گزر رہا ہے، اسے دیکھ کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری عمریں بھی بہت تیزی سے گزر جانی ہیں، اور بہت جلد وہ وقت آ جانا ہے کہ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے بقیہ حصے کا بھی فائدہ اٹھانا ضروری ہے، اور اپنی بقیہ زندگی کا بھی فائدہ اٹھانا انتہائی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت کوئی کہے کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے پروردگار مجھے لوٹا دیجئے، دنیا میں واپس بھیج دیجئے، تاکہ جو نیکیاں میں نہیں کر سکا یا جو میں نے نہیں کی ان کو میں دنیا سے کر کے آ جاؤں۔ ناظرین، بابرکت راتیں ہیں اور بابرکت لمحات ہیں، ان میں عین ممکن ہے کوئی بھی رات لیلۃ القدر کی رات ہو کہ جس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر قرار پائی ہے۔ اگر اس میں عبادت کی توفیق مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایسا اجر عطا فرماتا ہے کہ اتنا اجر وہ اس رات کے بغیر کما ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، اہتمام کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کی عبادت کرتا ہے، لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے ایمان رکھتے ہوئے اور اجر حاصل کرنے کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا جزو اور حصہ ہے۔ آپ کی محبت نکال دی جائے تو پیچھے کوئی ایمان نہیں بچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہے، بقیہ راستے سب بند کر دیے گئے۔ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جو قرب الہی، رضا الہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف جاتا ہو، جس کے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ آتی ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور پھر وہ صحابہ جو دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنے، جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور نصرت کی، آپ کے اوپر ایمان قبول کیا، اپنی جانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا، اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم آپ کے اوپر فدا ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ یوں وہ اپنی قربانیاں پیش کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی جانیں پیش کرتے۔ بہت سے واقعات ہمیں اس حوالے سے نظر آتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، آپ کی حفاظت میں اپنی جانوں کو پیش کر دیا۔ کسی نے نیزے کو برداشت کیا، کسی نے تیر کو برداشت کیا، تو کسی نے تلوار کو اپنے اوپر لے لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بلکہ صحابہ تو یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہمیشہ محفوظ رہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آئے۔ یہ پسند بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے گھر میں موجود ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ان کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی صحابہ ہیں، وہ کافروں پر انتہائی سخت اور آپس میں انتہائی رحیم ہیں۔ پھر اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی وہ مثال بیان کی جو اللہ نے تورات میں ان کی بیان کی ہے، پھر ان کی وہ مثال بیان کی جو انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی تھی۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا تذکرہ گزشتہ کتب میں ہو چکا ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام کے حوالے سے بہت سی باتیں کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام کون تھے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، انہوں نے کیسے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا،
کون کون سی قربانیاں انہوں نے دی، بہت سی باتیں ہم اس حوالے سے کرنے والے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرا دوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں الشیخ ہاشم یزمانی صاحب، آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، پیغام ٹی وی سے وابستہ ہیں، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی آپ ان کو پیغام ٹی وی کی اسکرین پر دیکھتے ہیں، اور بہت سے نالج اور علم کے ساتھ یہاں آتے ہیں اور بہت اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمیں لطف اندوز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ہاشم یزمانی صاحب اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ آپ کا بھی شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ میرے دوسرے مہمان ہیں میاں عتیق الرحمن صاحب، آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور پیغام ٹی وی کے ساتھ شعبہ تحقیق سے وابستہ ہیں اور مختلف موضوعات پر مہارت رکھتے ہیں، دین کے حوالے سے بھی، اور دین کی خدمت معاشرے میں کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ میاں صاحب اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر جی، آپ کا بہت شکریہ۔ صحابہ کرام سے بات کرتے ہیں تو شیخ پہلے یہ بتائیے کہ صحابہ کہتے کس کو ہیں، یہ ہیں کون صحابہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صحابی عربی زبان کا صاد حابہ، یہ اس سے نکلا ہے، ٹھیک، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا ساتھی بننا۔ میں اگر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں آپ کا صاحب ہوں، میں آپ کا ساتھی ہوں۔ لیکن جب دین اسلام میں ایک بطور اصطلاح ایک یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کچھ خاص ہستیاں ہوتی ہیں جو اس شرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ شرف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت۔ اگر ہم مختصر الفاظ میں کسی صحابی کی اصطلاحی طور پر تعریف کریں تو وہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلماً و مات مسلماً، ٹھیک ہے، کہ جو آدمی حالت اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو، ملاقات کی ہو، جی اور اسی حالت میں حالت اسلام میں ہی اس کو وفات آئی ہو۔ جی، اب اس میں ملاقات کافی ہے، یعنی وہ رؤیت وغیرہ نہیں، بلکہ صرف ملاقات کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک دفعہ اگر کسی نے ملاقات کی ہے اور واپس چلا گیا ہے، کئی ایسے صحابہ کرام کے تذکرے ملتے ہیں کہ وہ آئے اور ایک دفعہ ہی آ کر پوچھا، دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سیکھیں صحیح، اور واپس چلے گئے، دوبارہ انہیں واپس آنے کا موقع نہیں ملا۔ تو گویا کہ وہ صحبت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقاء کا شرف ایک لمحے کا ہے، ایک گھنٹے کا ہے، ایک دن کا ہے، یا چند دن وہاں ٹھہر کے انہوں نے دین سیکھا ہے۔ وہ سارے کے سارے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کی تعداد کا بھی کوئی ذکر ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہیں، کم ان ہیں؟ کی تعداد یعنی جب آغاز ہوا، ظاہر ہے کہ اسلام کا آغاز سے اگر ہم لیں تب تو یعنی بہت کم تعداد تھی، محدود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، اعلان نبوت، تب آپ پر اسلام لانے والوں میں صرف سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں سیدنا علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور خواتین میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ بہت محدود لوگ تھے جو شروع میں مسلمان ہوئے۔ لیکن یہ جیسے شروع اور یہی وہ والسابقون الاولون ہیں کہ جو سب سے پہلے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا، اور اس فضیلت میں جنہیں سبقت ملی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے والسابقون الاولون قرار دیا کہ وہ سابقون الاولون ہیں۔ اچھا، یہ 13 سال مکہ مکرمہ میں اور پھر 10 سال مدینہ منورہ میں۔ مکہ مکرمہ میں تو تعداد بہت تھوڑی ہی رہی، یعنی کوئی اتنا زیادہ تعداد نہیں بڑھی۔ زیادہ تعداد وہ مدینہ منورہ میں جا کر اس کے اندر اضافہ ہوا، جب ظاہر مکہ کے حالات بھی ایسے تھے کہ مسلمان کھل کر عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے سابقون الاولون صحابہ تھے ان کی دینی تربیت کے لیے بیت ارقم میں اور دار ارقم کے اندر چھپ کر ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو اور وہ بہت کمزور تھے، جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی انہی میں سے تھے۔ اور اس قدر کمزوری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ صحابہ اکرام کا وہ علانیہ یعنی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، نہیں پڑھ قرآن سکتے کریم کی تلاوت نہیں کر حتیٰ سکتے کہ ایک موقع ایسا آیا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور پاس بیٹھے ہوئے مشرکین کچھ لوگ وہ ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں جی، اور پھر انہوں نے ایک بدبخت کو اٹھایا اور کہا جاؤ جا کر اونٹ کی جو ہے نا گندگی اور غلاظت لے کر آؤ۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے آ کر وہ غلاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دی۔ اب آپ یعنی مسلمانوں کی وہ جو شروع میں جو کمزوری ہے نا اس کا ایک عالم تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پاس تھا لیکن میں کمزور تھا، میں کچھ نہیں کر سکا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کمزور تھی، چھوٹی تھی، لیکن باپ کو اس حالت میں دیکھ کر وہ تڑپ گئیں۔ وہ آگے بڑھیں اور اس گندگی کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھا دیا کہ ان ظالموں نے میرے باپ کو اس حالت میں تنگی دی ہے، تکلیف دی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب نماز سے فراغت پائی آپ نے بھی بد دعا دی ان کو۔ اور پھر وہ جو چہرے ہنس رہے تھے تھوڑی دیر پہلے جب وہ بد دعا سنی تو وہ سہم گئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے۔ اور پھر واقعتاً وہ لوگ بدر کے مقام پر سارے کے سارے قتل ہوئے تھے۔ تو مسلمانوں کی کمزوری کا یہ عالم تھا۔ اور پھر جب تک مسلمانوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تب تک مسلمان کمزور ہی تھے۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد کچھ ان کو مزید تقویت آئی۔ پھر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں تب حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ میں جا کر اعلی الاعلان نماز بھی پڑھنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقویت دی۔ تو یہ شروع سے جو چند لوگوں کا گروہ تھا یہ سابقون الاولون تھے۔ پھر یہ سلسلہ بڑھتے 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 فتح مکہ کے موقع پر ان کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا، فوج در فوج داخل ہوئے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، جب آپ نے اعلان کروا دیا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، جو آنا چاہتا ہے، پھر لوگ جوق در جوق آئے۔ وہاں پر مسلمانوں کی جو اصل تعداد ہے اس کا تقریباً جو ہے نا وہ ایک اندازہ ہو سکتا ہے، یعنی 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مبارک سفر میں، اور ظاہر ہے جو تعداد ساتھ تھی اس کے علاوہ گھروں کے اندر بھی موجود تھے، سارے کے سارے تو نہیں، سبھی صحابہ شامل نہیں ہوئے، تو 1,24,000 اس کے کم و بیش یعنی اس کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میاں صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ صحابی کا شرف شاید نبوت کے بعد سب سے بڑا شرف ہے، تو یہ اعزاز کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیوں کو عطا فرمایا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بہت شکریہ عاطف صاحب، اس اہم اور مبارک اور مقدس وقت میں جب سحری کا وقت ہے ہم ان نفوس قدسیہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں یا جن کی وجہ سے اسلام کی کرنیں ہم تک پہنچی ہیں، اور ہمیں اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور وہ شخصیات، وہ نفوس قدسیہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں شرف اتنا بخشا کہ دنیا میں ہی انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ ٹھیک۔ اور مختلف قرآن کریم میں مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر اسی طرح یعنی جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی خاص موقع اس کا تذکرہ آتا ہے تو اس وقت ہمیں ملتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر وہاں موجود تھے، تو وہاں پر جب موت پر بیعت ہو رہی تھی، وہ سارا واقعہ کہ سیدنا عثمان غنی گئے تھے تو پیچھے سے افواہ یہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے مکہ میں۔ تو اس وقت جو بیعت ہوئی تھی تو اللہ رب العالمین نے وہ اس بیعت میں جتنے جو افراد تھے ان سب کے حوالے سے یہ فرما دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور دنیا میں ہی اس کا علم ہو جانا یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے جسے یہ عطا ہو جائے۔ اور پھر صرف وہی لوگ نہیں تھے کہ جنہیں یہ اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، بلکہ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آپ نے آغاز میں بھی وہ آیت پڑھی تھی، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار،
اب دیکھیے کہ اس میں جو پہل اسلام قبول کرنے والے، جیسے محترم ہاشم صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جب بہت کم لوگ اسلام لائے تھے اور بہت کمزور تھے، بڑھ کر کھل کر اپنے اسلام کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے، اور پھر اگر کسی مسلمان پر کوئی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹتا تو وہ اس میں بھی مدد کرنے میں یعنی وہ ان کی طاقت نہیں تھی، اتنے کمزور تھے. تو ان کا ذکر السابقون الاولون والمہاجرین، مہاجرین کا جب یعنی یہ ذکر آئے تو پھر اس میں ہجرت حبشہ کرنے والے، پہلے ہجرت حبشہ میں شریک، دوسری ہجرت حبشہ میں شریک، اور پھر اسی طرح ہجرت مدینہ کرنے والے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے بھی فرامین ہیں کہ ان کی عزت کریں، ان کے اوپر تنقید نہ کریں، اور صحابہ کرام کی فضیلت سے مختلف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مختلف مواقع پر ان کی تعریف فرمائی ہے، اس حوالے سے بھی آگاہ فرمائیں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں ابھی یعنی ایک جو صحابہ کرام کی کیٹیگری آپ سمجھ لینا، وہ اس حوالے سے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے الگ الگ سب کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، مہاجرین کو، انصار کو، السابقون الاولون کو. اور پھر دیکھیے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ انہیں دے دیا، بلکہ کہا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جس نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کر لی، ان کے نقش قدم پر چل پڑے. گویا کہ اللہ رب العالمین کو ان کے اعمال، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کی چال ڈھال اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے بھی کہہ دیا کہ ان سے بھی میں راضی ہو گیا ہوں. اور پھر آگے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھی ہے. اور یہ بڑی کامیابی ہے. یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ اس دنیا میں کامیابی کا معیار اللہ رب العالمین نے ان نفوس قدسیہ کو بنا دیا ہے جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے حوالے سے بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اس وجہ سے وہ بہتر ہے، اور پھر دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھیوں کی تربیت فرما رہے ہیں، آپ کے صحابہ اکرام آپ کے ساتھ منسلک ہیں، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زمانہ بہت بہترین قرار دیا گیا. اور پھر کہا گیا کہ ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. دیکھیے ہاں جی، اس کے بعد آنے والے جو ہیں وہ بہترین لوگ ہیں. تو گویا کہ اب دیکھیے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صرف دنیا مکہ اور مدینہ تک تو نہیں تھی نا، یقیناً پوری دنیا تھی، لیکن کہا گیا کہ خیر القرون قرنی. اب ظاہر ہے کہ اس سے مطلب وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام جو اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے تھے، جو قرآن پر ایمان رکھنے والے تھے، یعنی اہل ایمان میں بہترین قرن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اور پھر اسی طرح جو ان کے ساتھ ملا ہوا، ظاہر ہے کہ وہ وہی ہوں گے نا، والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کرنے والے. اور قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق نا، اگر ہم اس دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ حاصل ہو جائے تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم کی پیروی کرنی ہوگی، ان کے پیچھے چلنا ہوگا، تو پھر ہی ہم جو ہے وہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ اس دنیا میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں فرمایا. اور پھر جو ان کے نقش قدم کی مخالفت کرتا ہے، جو ان کے پیچھے نہیں چلتا، جو ان کے یعنی جو ان کے ذریعے ایک چین ہے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور پھر ہم تک جو چلا ہے، جو ایک سلسلہ ہے، اس میں صحابہ اکرام ایک بہت بڑی کڑی ہے. اگر اس کڑی کو نکال دیا جائے یا اس کی پیروی نہ کی جائے تو پھر ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں ہے، سارا دین ہی ختم ہاں جی ختم ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اب یہاں پر جو مومنین یعنی ان کے راستے کے علاوہ جو کوئی پیچھے چلتا ہے، اب یعنی ایک مومنین سے مراد کون ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ صحابہ اکرام کے دور میں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو گویا کہ اس راستے سے مراد وہ راستہ ہے کہ جو صحابہ اکرام کا راستہ ہے جس پر وہ چلے ہیں. تو جو اس راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر آپ قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین اس آیت میں بڑی سخت ان کے حوالے سے سزا سنا رہے ہیں، وعید بھی سناتے ہیں. ہاں جی، کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو میرے ساتھی ہیں، میرے اصحاب ہیں، تم ان کو برا بلا نہ کہو،
اللہ اکبر. اور وہ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ مقام اور شرف دیا ہے کہ وہ ایک مٹھی جو ہے وہ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد وہ کر دے، احدهم اور ولا تم نصیفا. ان کے مقابلے میں یعنی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو تم ان کی ایک مٹھی کو نہیں پہنچ سکتے. صحیح. تو یہ شرف اور یہ مقام اللہ رب العالمین نے انہیں ایسے ہی نہیں دے دیا. وہ ان کی لگن، ان کا اخلاص، ان کی قربانی کا جذبہ، جو ان کی ایک کوشش ہوتی تھی اور جو اللہ رب العالمین کے لیے ان کا خلوص ہوتا تھا، اس کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے یہ سارا کیا. اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا ہے. صحیح. اب جو آپ کے پیچھے چلے گا، جو آپ کو رول ماڈل تسلیم کرے گا، اللہ رب العالمین اسی سے راضی ہوں گے. ایسا ہی ہے. اور ہمیں بھی رول ماڈل کی ایک ضرورت ہے کہ جس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں. تو ہمارے لیے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کیا کہا، آپ کا مختلف مواقع پر رویہ کیسا ہوتا تھا، آپ نے کیا کس موقع پر سکھایا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک اور رول ماڈل میں منتقل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. صحیح. وہ رول ماڈل ہمیں صحابہ اکرام کی صورت میں، کبھی صدیق اکبر کی صورت میں، کبھی فاروق اعظم کی صورت میں، کبھی عثمان غنی کی صورت میں، کبھی حیدر کرار کی صورت میں، کبھی سیدنا بلال کی صورت میں، کبھی عبد الرحمن بن عوف کی صورت میں، کبھی طلحہ و زبیر کی صورت میں ہمیں سامنے آتا ہے. اور پھر اس کے مطابق ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام ان میں مختلف طرح کے لوگ، مختلف یعنی کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی دور رہنے والا، کوئی قریب رہنے والا، کوئی ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والا، کوئی اپنے کاروبار کی طرف جانے والا، کوئی یعنی مختلف طرح کے لوگ تھے. پھر مختلف ان کو مسائل پیش آتے تھے، وہ آپ کے سامنے رکھتے اور پھر آپ اس کا جواب، یعنی ایک بڑا ہی جو ہے وہ روحانی کیفیت والا. اور رسول کریم جو ہے آپ نے منظر پیش کیا صحابہ کرام کا، بہت جو بہترین انداز میں آپ نے بیان کیا. یقیناً صحابہ کرام کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت سی فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں. اور یقیناً اگر ہم صحابہ کرام کے لیول تک پہنچ جائیں تو کوئی شک نہیں کہ ہم کامیابی پر ہیں اور صحیح اور درست راستے پر ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے راستے کے اوپر ہیں. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں صحابہ کرام کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شرف کیا عطا فرمایا، ان کی فضیلت کیا ہے. یقیناً صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا اور خدمت کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فراہم کیا. قرآن کریم میں ان کی تعریف فرمائی اور مختلف مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی. اب ہم بات کرتے ہیں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے آگے رہنے والے، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے تھے، میں گیا اور ابو بکر گئے اور عمر گئے، ساتھ ساتھ رہتے تھے ہر موقع پر، جہاں جاتے آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. محترم یزمانی صاحب، خلفائے راشدین سب سے آگے ہمیں نظر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، تو ان کے حوالے سے آپ بیان فرمائیے. خلیفہ نائب کو کہتے ہیں جی، اور خلفاء یعنی زیادہ خلیفے، زیادہ نائب. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پاس چلے جانے کے بعد وقتاً فوقتاً اپنی اپنی باری پر مسلمانوں کے خلیفہ بنے. ٹھیک ہے. اور وہ ذمہ داریاں جو ایک امیر کی ہوتی ہیں اور نیچے والے اس کے پیروکار ہوتے ہیں اور وہ اس کی بات مانتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے چلتی تھی، ایسے اب صحابہ کرام کے یہ جو خلفاء تھے مسلمانوں کے، ان کی بات چلتی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ عام ہستیاں نہیں تھیں. ویسے تو جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی سے حسنہ یعنی وہ جنت کا وعدہ کر ہی دیا ہے. سب کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں اور سب کے سب درجہ عدالت پہ فائز ہیں، ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کی جا سکتی. صحیح. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے. جو سب سے پہلے مسلمان ہوا اس کا ایک الگ مقام ہے،
اور جو بعد میں ہوا اس کا اگرچہ نتیجہ سب کا جنت ہے، ٹھیک، اسی طرح جو خلفائے اربع ہیں یا خلفائے راشدین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ٹھیک، کہ میری سنت، میرا طریقہ اور میرے جو بعد خلیفہ آنے والے ہیں جی، ان کے طریقے کو تم لازم پکڑو، فالو کرنا، اور کیوں المہدیین، وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ان کی ہدایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی۔ جی، اگر خلفاء کی بات کریں تو یہ 4 خلیفہ ہیں، خلفائے اربع جن کو کہتے ہیں، صحیح، ان میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے نمبر پر سیدنا عمر بن خطاب ہیں، تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان بن عفان ہیں، جی، اور چوتھے نمبر پر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ ہیں۔ ٹھیک، اور اگر یہ بات کریں کہ سب سے پہلے خلیفہ وہ سیدنا ابوبکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا کہ ہمیشہ یہی کہا کہ میں گیا، ابوبکر گیا، عمر گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جب جانے کا تذکرہ ہوا، آپ نے خود تذکرہ فرمایا تو یہی فرمایا کہ میں، ابوبکر، عمر، گویا کہ یہ ایک ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ان کے دل کی خواہش تھی، ٹھیک، اگرچہ آپ نے واضح طور پر تو نہیں فرمایا جی، کہ میرے بعد اس کو خلیفہ بناؤ، لیکن یہ ایک رجحان ظاہر کر دیا۔ صحیح، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں کافی بیمار تھے تو مصلی امامت پہ کس کو کھڑا کیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد جو ہے نا انہی کی قیادت میں، انہی کی امارت میں مسلمان اتفاق کریں گے۔ صحیح، اور پھر سیدنا ابوبکر کو جب ثقیفہ بنی ساعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، ابھی آپ کا جسد اطہر جو ہے نا وہ ابھی گھر میں ہی ہے، یہ معاملہ جو ہے نا وہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا عمر بن خطاب بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں، تو کچھ کہنے لگے کہ ہمارا خلیفہ ہوگا، کچھ کہنے لگے، یعنی ایک ان کے اپنا ذہن تھا ٹھیک ہے، کہ مہاجرین سے ہوگا، انصار سے ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابوبکر کو آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ جی، حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، سب نے بیعت کی، اور اس طرح حضرت ابوبکر جو ہیں وہ خلیفہ بن گئے۔ صحیح، اور حضرت ابوبکر وہ یعنی چاروں کی اگر ہم بات کریں اکٹھی، صحیح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں چاروں کو جنتی قرار دیا ہے۔ اللہ، یعنی اگر ہم ایک حدیث میں جس میں 10 صحابہ کو ایک ہی وقت میں آپ نے جنت کی بشارت دی ہے، ان میں سب سے پہلے اگر کسی کا نام آتا ہے وہ اسی ترتیب سے آتا ہے جس ترتیب سے یہ خلیفہ بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جی، آپ خود ترتیب فرما رہے ہیں کہ ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، صحیح، تو چاروں کو اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا جس ترتیب سے وہ بعد میں خلیفہ بنے صحیح، تھے۔ صحیح، صحیح، تو تقریباً 2.25 سال کے قریب یا اتنا عرصہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی۔ ٹھیک، پھر سیدنا ابوبکر نے اپنے بعد سیدنا عمر فاروق کو خلیفہ جانشین بنایا، بنا دیا، نام اور لوگوں نے کہا کہ یہ عمر تو سختی بہت ہے، ہوں، یعنی یہ تو بات بات میں ان کے ہاتھ میں عصا اور لاٹھی آ جاتی ہے اور یہ مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہیں تو سخت، لیکن جب بوجھ پڑے گا تو نرم ہو جائیں گے، اور پھر نرم ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نرم ہوئے؟ اپنے دور خلافت میں راتوں کو جاگ جاگ کے وہ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے، یعنی سختی تھی پہلے، اب اتنے ہی نرم ہوئے۔ پہلے سختی مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، یعنی وہ سختی ویسے تھی طبیعت دین میں سختی تھی، اور دین پر غیرت کی وجہ سے۔ ٹھیک، اور پھر جب اپنا دور خلافت آیا جو تقریباً 10 سال پہ محیط ہے، سیدنا عمر جو ہیں وہ اس قدر مسلمانوں کی خبر گیری کرتے کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو بیت المال میں سے اپنی کمر پہ وہ گندم کا یا اناج کا وہ بوری لاتے اور خود ان کے گھر پہنچا آتے۔ صحیح، اور غلام کہتا کہ آپ مجھے حکم دیں، تو کہتے کہ نہیں، قیامت والے دن میرا بوجھ تو اٹھا سکے گا اللہ، تو میں خود اٹھاؤں گا۔ تو اس طرح 10 سال انہوں نے خدمت کی سیدنا عمر نے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تقریباً ان کا مدت خلافت 12 سال کے قریب ہے۔ ٹھیک، اور اس اپنے عرصے میں سیدنا عثمان نے یعنی اسلامی فتوحات کا بھی ایک بڑا اس میں وسعت دی، اور پھر قرآن پاک کا جو مصحف اور نسخہ آج ہمارے پاس موجود ہے، اس شکل میں تمام نسخوں کو اکٹھا کر کے ایک نسخہ بنا کر امت مسلمہ کو دینے کا جو کارنامہ ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ لیکن جو آخری نتیجہ تھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ جو بلوائی اور خارجی تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، ان لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی
12 سال کے قریب خلافت ان کی مکمل ہو چکی، انہیں مکمل ان کے گھر کے اندر گھیر دیا، اور وہ عثمان جو 12 سال مسلمانوں کی خدمت کرتے رہے، اور وہ عثمان کہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ان کے گھر میں کوئی راشن نہیں جانے دیا جا رہا، ان کو گھر کے اندر محصور کر دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر شہید وہ بالکل شہادت سے پہلے اگر میں تھوڑی سی بات کروں، وہ اپنے اس محل اور گھر یعنی جس میں وہ قید تھے، اوپر سے وہ جھانکا نیچے کی طرف، اور لوگ جو دشمن تھے بلوائی تھے وہ باہر کھڑے ہیں۔ حضرت عثمان نے پوچھا، یعنی اب یہاں پر احسانات جتوانے کی بات نہیں بلکہ اپنی خدمات گنوانے کی بات ہے۔ کہا کہ آج تم مجھے پانی نہیں پینے دے رہے، تمہیں یاد نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر یہ فرمایا تھا کہ کون ہے جو یہ میٹھا کنواں ہے یہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، تو میں نے وقف کیا تھا۔ آج تم اسی میں سے مجھے پانی نہیں پینے دیتے، آج تم مجھے اسی مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے کہ جس کی جگہ کی خریداری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اسے خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کرے اس کے لیے جنت میں گھر ہے۔ کون تھا؟ سب کہتے عثمان آپ تھے۔ پھر انہوں نے یعنی اپنی پوری وہ جو خصوصیات تھیں، جو آپ کی خدمات تھیں، وہ سب گنوائیں، لیکن انہوں نے بات نہ مانی، سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہی سیدنا ابوبکر، عمر اور عثمان ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جبل احد پر، تو جبل احد تھوڑا سا ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا تھا کہ احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ صدیق تو ابوبکر تھے، 2 شہید عمر اور عثمان تھے، اور آخر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بنتے ہیں۔ ان کا خلافت ایک مختصر سے عرصے کے لیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان چاروں خلفاء کو دین اسلام کی، مسلمانوں کی خدمت کا شرف دیا، اور چاروں کے چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جنتی قرار پائے، اور ان کا آپس میں محبت کا تعلق وہ بہت زیادہ تھا۔ یعنی ابوبکر کے دور میں عمر، عثمان، علی سب مشیر رہے، حضرت عمر کے دور میں عثمان اور علی ان کے مشیر رہے، حضرت عثمان کے دور میں حضرت علی ان کے مشیر رہے، تو گویا کہ ان کا آپس میں بھی بڑا محبت کا تعلق تھا، ایک دوسرے کی خلافت کو تسلیم کرتے تھے۔ صحیح، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو بہت نواز رکھا تھا، اور انہوں نے بھی جو ان کے اوپر بوجھ ڈالا گیا تھا خلافت کا اس کو صحیح معنوں میں نبھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے جن میں ایسے صحابہ ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی تھی، ان کے حوالے سے تذکرہ فرمائیے۔ جی بہت شکریہ عاطف صاحب۔ جہاں تک صحابہ کرام کی فضیلت کا یا فضائل کا تعلق ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے، جا بجا آیات موجود ہیں۔ جی، آپ نے انٹرو میں ایک آیت پڑھی تھی محمد الرسول اللہ، جی 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 جی، والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اس میں اللہ رب العالمین نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا، یعنی قرآن پاک میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی رسول، کبھی آپ کا نام جو ایک ذاتی نام تھا وہ بہت کم استعمال ہوا ہے، اور اس موقع پر اللہ رب العالمین نے آپ کا نام استعمال فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ۔ اور پھر جب یہ نام استعمال فرمایا اس کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کو جوڑا ہے، والذین معہ، یعنی اصل میں آگے ان کی خصوصیات ذکر ہونے والی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا کہ جب کسی کا ذکر کرنا ہو اور اس ذکر کو بندہ اپنے ساتھ جوڑ لے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ یار اس کو بڑا محبوب ہے۔ ٹھیک، تو ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ آپ کے نام کے ساتھ آپ کے صحابہ کا تذکرہ جوڑ دیا، آپ کے ساتھیوں کا جو ہے وہ جوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین کو بھی محبوب یہی ہے کہ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ رہیں۔ اور پھر قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی خصوصیت یہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور آپ کے صحابہ کرام کی بھی، آپ کے ساتھیوں کی بھی، کہ وہ اشداء علی الکفار، وہ ان لوگوں کے خلاف سخت ہیں جو اسلام نہیں قبول کرتے یا اسلام کے خلاف معاندانہ رویہ رکھتے ہیں، دشمن ہیں اسلام کے، جبکہ رحماء بینہم، آپس میں وہ بہت رحم دل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر اس حوالے سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو ان کی یہ صفت فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے، آپ دیکھیے کہ وہ آپس میں کتنے مہربان تھے۔ صحیح۔ اوس اور خزرج
ہم موٹی موٹی مثالیں لیتے ہیں، اوس اور خزرج کتنی جنگیں ان میں ہو چکی تھیں، ٹھیک ہے، کتنی لڑائیاں ان میں ہو چکی تھی، نسلوں سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے، لیکن کس بنیاد پر جمع ہوئے اور آپس میں مہربانی اور بھائی چارے والا جذبہ پیدا ہو گیا، ٹھیک رحماء بینہم۔ آپ اسی طرح دیکھیے کہ جب علامہ اقبال نے بھی کہا نا وہ آپس میں رحیم، ہاں جی، تو ان کا وہ رحم ہلکا و دلی- یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، صحیح، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اللہ اکبر، اب آپ دیکھیے کہ جب ہجرت مدینہ ہوتی ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر کو اور ایک انصار کو بھائی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھائی ایسے بھائی بنتے ہیں کہ جیسے خونی بھائی بھی نہیں ہوتے، صحیح، اور بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا تھا، اس سے میں ابھی یعنی ایک یہ نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر دنیا میں میرا کوئی جانی دوست ہوتا، جگری دوست ہوتا، خلیل ہوتا، تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہوتے، لیکن اسلام کا بھائی چارہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اس لیے یہ میرا اسلامی بھائی ہے۔ صحیح، تو وہ آپس میں رحماء بینہم کی ایسی تصویر تھے کہ جو ایک جگری دوست سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، صحیح، تو یہ اس کا مظہر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے حوالے سے فرمایا کہ وہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکانے والے، سجدوں میں گرانے والے اس طرح تھے کہ اس کے اثرات ان کے ماتھوں پر نظر آتے تھے۔ اب یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ جیسے وہ محراب کا نشان بن جاتا ہے، یعنی یہ نظر آتا تھا، دوسرا یہ کہ اللہ کے حضور جھکنا، اللہ کے فرامین کے آگے جھکنا ان کی طبیعت میں، ان کے پورے وجود میں، سر سے لے کر پاؤں تک ہر جو ہے عضو اس میں وہ شامل ہو چکا تھا۔ یعنی ایک تو اس کا ظاہری نشان ہو گیا نا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ٹھیک ہے، یعنی رکوع و سجود کے، اور پھر یعنی پورا جسم وہ سراپائے اطاعت الہی تھے۔ صحیح، صحیح، اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے تورات کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان کے اثرات جو ہیں وہ چہرے پہ نظر آتے ہیں سجود کے، ہاں جی، اور اثرات اب وہ ظاہر ہے کہ ایک اثرات تو ہے ظاہری، اور یعنی جو صرف ماتھے پہ جیسے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں نا محراب کو کہہ دیتے ہیں، یہ تو اور بھی بہت سارے لوگوں کا یعنی کہ نظر آ جاتا ہے۔ اصل میں اس میں ایک دوسرا جو نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور جو اللہ کی طرف سے ہدایات آتی تھی وہ اس پر ایسے چلتے تھے کہ نظر آتا تھا کہ یار یہ اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں فدا کرنے والے ہیں، چہرہ دیکھ کے سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ فالوورز ہیں، یہ صحابہ ہیں۔ ہاں جی، کیونکہ صحابہ کرام وہ اپنی عادتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی وہ بنانے کی کوشش کرتے تھے، کوشش ہوتی تھی کہ جیسے آپ نماز ادا کرتے ہیں ویسے ادا کریں، جیسے آپ حرکت کرتے ہیں ویسے کریں، یعنی آپ کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پھر وہ تو آپ کے فالورز کو دیکھ کر فوراً سمجھ جائے گا کہ یہی وہ ہے۔ اور پھر ایسا ہوا یعنی جب جو تورات کے اس وقت کے علماء تھے ان کے یہود کے، جب انہوں نے دیکھا اور انہوں نے پھر اس بات کی گواہی دی کہ یہ واقعتاً یہ جو تورات میں یعنی عبداللہ بن سلام اور کئی جو یعنی ہوئے اس طرح یہودیت سے وہ اسلام میں اللہ نے آنے کی توفیق دی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو واقعتاً یعنی ایسا ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو تورات میں جس کی مثال بیان ہوئی۔ اور پھر اسی طرح انجیل کے حوالے سے بھی دیکھیں، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر پہلے ہی ذکر فرما دیا تھا، ان کی خصوصیات ذکر کر کے، تاکہ لوگوں میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جو ان کا انکار کرے اور ان کے احترام سے دور ہو۔ تو تورات میں ان کی مثال ایک ایسے پودے کی کہ جس کو جو ہے وہ لگایا پھر وہ پھلا پھولا ثمرآور ہو گیا، اور پھر جس نے لگایا تو وہ اس کو دیکھ کے خوش ہو گیا۔ تو یہ انجیل میں اس کی مثال، تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب یعنی جب آپ اس دنیا سے جو ہے وہ جا رہے تھے اپنے اللہ کے پاس، تو آپ اپنے صحابہ سے خوش تھے،
اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین اپنی رضامندی کا، اپمی خوشی کا اظہار کر چکے تھے، اور قرآن کریم میں بار بار مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کس قدر اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلانے والے تھے، کس قدر آپ کو کاپی کرنے والے تھے، اور پھر ان کی یہ خصوصیات، یہ خوبیاں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے پیچھے چلنے کا ان کے بعد والوں کو حکم دے دیا، اور کہا کہ جو ان کے پیچھے چلے گا۔ چھوٹے سے وقفے پہ بھی جانا ہے، میں چاہوں گا اس سے پہلے آپ عشرہ مبشرہ کی جو ہے وہ بات ناظرین کے سامنے رکھ دیں۔ جی، اور یہ تو اوورال صحابہ کرام کی بات ہو رہی تھی نا۔ ابھی جیسے محترم ہاشم صاحب وہ خلفائے راشدین کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 10 صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دی تھی، اسی لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اوورال سارے صحابہ اکرام جو ہیں وہ یعنی جنتی ہیں، لیکن جن کا نام لے کر ایک ہی مجلس میں ذکر کیا تھا جنت کا تو وہ 10 تھے۔ ان میں سب سے پہلے تو 4 یہی خلفائے راشدین تھے جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی، اور پھر ان کے بعد سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام، اور پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف، اور پھر سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہ صحابہ اکرام تھے جن کو ایک مجلس میں ایک ہی موقع پر جنت کی بشارت دی، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب ان میں دیکھیں گے نا آپ تو صحابہ اکرام کی مختلف ورائٹی، یعنی مختلف انداز آپ کو ملیں گے۔ کوئی جو ہے وہ کاروباری زیادہ ہوگا، شخصیت ہوتی ہے اور مختلف جھکاؤ ہوتا ہے، کوئی کس طرح کا ہوگا، لیکن ان سب میں جو چیز کامن ہوگی نا، جو ان سب کو جوڑے گی، وہ اللہ اور اس کے رسول ہوں گے، اس پہ آگے وہ جمع ہوں گے۔ صحیح۔ تو گویا کہ آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب اور کامران ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہم اپنے آپ کو کم از کم اتنا مطمئن کر لیں کہ ہم اللہ کے ہاں اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم بھی انہی جنتوں میں جائیں گے جن میں صحابہ کرام جائیں گے، تو ہمیں ان کے جو مختلف یعنی ان کے ہیں انداز مختلف، ظاہر ہے کہ اتنی بڑی جو انسانی اجتماع ہوتا ہے اس کے اختلاف تو ہوتا ہے، تو اس میں جو کچھ ہے وہ ہم اختیار کر لیں، اڈاپٹ کر لیں، تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ ناظرین 10 لوگوں کی خوشبختی کے کیا کہنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جیتے جاگتے ان کو بتا دیا کہ یہ 10 لوگ جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جنت کی بشارت دی تھی، جیسا کہ سورۃ الحجرات کے تذکرے میں آتا ہے کہ ایک صحابی جن کی آواز عام طور پر نیچرلی بلند تھی، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ان کو بتا دیجئے کہ وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ جنتی ہیں۔ اسی طرح دیگر صحابہ کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کو جنت کی بشارت دیا کرتے تھے، لیکن یہ صحابہ جنہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ وہی ہیں کہ جن کی ایک ہی حدیث میں ایک ترتیب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فلاں 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 جنتی ہے۔ ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں صحابہ رسول کی کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے مقام سے نوازا اور بہت بڑا شرف عطا فرمایا، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بھی عطا فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت بھی دی کہ فلاں اور فلاں اور فلاں جنتی ہے، جیسا کہ پچھلی بریک میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ محترم ہاشم صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو یہ مقام دیا ہے، یہ مقام حاصل ہونے کی وجہ کیا بنی، اس کا ذریعہ کیا بنا، کیسے وہ اس مقام تک پہنچ گئے؟ صحابہ کرام کو یہ مقام ملنے کی بنیادی وجہ تو سورۃ الحجرات کی وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا، وہاں پر ایمان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ صحیح۔ اور وہ آگے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور آخر میں سرٹیفکیٹ کیا دیا؟ اولئک هم الراشدون، اور کہیں فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اس سے پہلے تذکرہ کیا ہے کہ ان کے والدین ہوں، ان کے عزیز و اقارب ہوں، بھائی بہن ہوں، جو بھی ہو،
اگر دین اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے. اور عملی طور پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو ایک غزوے میں قیدی بنایا جا رہا تھا، وہ کفار کی طرف سے آیا تھا. صحیح. تو حضرت سعد پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ قیدی بنانے والے کو، اے میرے بھائی اس کو ذرا جکڑ کے باندھنا ہے، اس کی ماں کے پاس بہت پیسہ ہے. اللہ. وہ پلٹ کے دیکھتا ہے کہ سعد میرا بھائی، میرا ماں کا بیٹا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا سعد تو میرا بھائی ہے. اس نے کہا اس وقت میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے. میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے. کس لیے؟ میں اور وہ مسلمان ہیں تو ابھی مسلمان نہیں ہے. یعنی ہر چیز سے دستبردار تو ہو گئے. سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا. تو اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا گروہ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور پھر انہوں نے سب کچھ اپنا جب اللہ کے راستے میں لٹا دیا، پھر اللہ نے یہ مقام دیا. جی. ایک صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک یعنی آزاد تھے لیکن ایک دھوکے کے ساتھ ان کو غلام بنا لیا گیا. ٹھیک. اور ان کو خریدا کس نے؟ صفوان بن امیہ نے. اللہ اکبر. تو یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے جی. اس صفوان کے والد امیہ کو میدان بدر میں قتل کیا تھا. تو ان کو جب خرید کر لے جایا گیا مکہ مکرمہ میں، جی. تو وہ جو صفوان تھا نا، جی. اس نے حضرت زید کو تنعیم کے مقام پر بھیج دیا. صحیح. اور وہاں پر ایک غلام کے ہاتھ بھیجا کہ لوگوں کو بھی اکٹھا کر لیا. صحیح. اور کہا کہ آج یہ جو صحابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان سے بدلہ لیا جائے گا میرے باپ کے قتل کا. صحیح. اور جب ان کو بالکل شہادت کے قریب لے جایا گیا تو ابو سفیان، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آ کر کہنے لگے کہ اے زید، اب تو تیرے دل میں تھوڑا سا خیال آیا ہوگا جی. کہ میری جان چھوٹ جائے اور میری جگہ پہ میرا نبی جو ہے وہ سولی چڑھ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت زید فرمانے لگے کہ ابو سفیان تو یہ بات کرتا ہے کہ میری جگہ پہ اللہ کے رسول کو قربان کر دیا جائے. میں تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ میں ادھر آرام سے بیٹھوں اور مدینہ میں بیٹھے ہوئے میرے محبوب کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چوب جائے. میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا. تو جن صحابہ اکرام نے اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کر دیا ہو، ان کو پھر اللہ تعالیٰ اولئک حزب اللہ ہی کہے گا. صحیح. اور پھر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی. یعنی یہ وہ صحابی ہیں جو زید بن عاصم کے بیٹے ہیں، اوائل صحابہ میں سے ہیں یہ حضرت زید. اور ان کی والدہ وہ بھی جلیل القدر صحابیہ. اور ان کے بھائی عبداللہ بن زید وہ بھی ایسے صحابی جنہوں نے غزوہ احد میں یہ فرمایا تھا کہ نحری دون نحریک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے طرف جو بھی تیر آئے گا وہ پہلے میری گردن کو کاٹے گا، پھر ہی دیکھا جائے گا کہ وہ آپ تک پہنچے گا کہ نہیں. اللہ کے رسول میرا سر آپ کے سامنے ہے، دشمن کا تیر میرے سر میں لگے گا، مجھے برداشت ہے، آپ تک نہیں پہنچنے دوں. میدان احد میں تو بڑی مثالیں نظر آتی ہیں. انہی کا بھائی حضرت جو ہے نا حبیب بن زید تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا کس کے پاس؟ مسیلمہ کذاب کے پاس. صحیح. اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں. تو حضرت حبیب بن زید کو بھیجا کہ میرا پیغام لے کر جاؤ کہ تو جھوٹا ہے. جب وہ پیغام لے کر گئے تو مسیلمہ اپنے طاقت کے زوم کے اندر مبتلا تھا. اس نے بلایا کہ لے کر آؤ، کون ہے ایلچی؟ تو لے کر آیا گیا. تو اس نے حضرت حبیب سے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگے بالکل گواہی دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ کیا تو میرے بارے میں بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب نے کافروں کے یعنی میدان میں، ان کے دربار میں سب طرف دشمن ہیں، وہاں پر اس کا استہزاء اڑایا، مذاق اڑایا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تو کیا کہتا ہے، یعنی مجھے سنائی نہیں دیتا، میرے کانوں میں مسئلہ ہے، مجھے سنائی نہیں دیتا، تو کیا کہتا ہے. اس کو غصہ آ گیا. اس نے جلاد سے کہا کہ یہ جو زبان بول رہی ہے اس زبان کو نکالو اور اس زبان کو کاٹ دو. جلاد نے زبان کو کاٹ دیا. پھر اس نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں. اس نے کہا میرے بارے میں گواہی دیتے ہو؟ اب زبان تو کاٹ دی گئی تھی. تو وہ سر سے اشارہ کرنے لگے نہیں. اس نے جلاد سے پھر کہا کہ اس کی کان بھی کاٹ دو، اس کی ناک بھی کاٹ دو، حتیٰ کہ حضرت حبیب کا ایک ایک عضو کاٹ دیا گیا، لیکن ان کی زبان سے، ان کے اشارے سے نہ کہلوایا جا سکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی اللہ کا نبی ہے.
حتیٰ کہ اسی انداز میں وہ شہید ہو جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچتی ہے تو آپ نے جنگ یمامہ کا اہتمام کیا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو جو صحابہ اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر قربان ہونے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ بھی میں نے کیا بھی تھا، جی جنگ تبوک کے موقع پہ جب مال کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک میں مال پیش کرنے والے، گھوڑے اور اونٹ پیش کرنے والے کون تھے؟ سیدنا عثمان تھے. عثمان رضی اللہ. اور پھر اتنی اشرفیاں، سونے سے بھرے ہوئے، سکوں کے بھری ہوئی اشرفیاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آئیں، آپ ان سکوں کو اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان تو نے آج وہ کر دکھایا ہے کہ آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے تجھے اللہ نہیں پکڑے گا، تیری بخشش اور مغفرت پکی ہے. صحیح. اور غزوہ احد جس کا تذکر آپ نے کیا جی کہ غزوہ احد میں حضرت طلحہ ہیں، حضرت یہ جیسا کہ عبداللہ بن زید ہیں، دیگر صحابہ اکرام ہیں، وہ بالکل ڈھال بن گئے، اپنے آپ کو جھکا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور صرف یہیں پہ بس نہیں، کئی عورتیں اس میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ نشاور کرنے کے لیے. حتیٰ کہ ایک مرسل روایت ہے، لیکن محدثین تاریخ میں اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، مرسل حسن ہے، کہ ایک عورت کو بتایا گیا اسی میدان میں تیرا خالو شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا بھائی شہید ہو گیا ہے، شوہر شہید ہو گیا. سب کے بعد وہ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. جب آگے بڑھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ جب نظر پڑتی ہے تو کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل. اللہ کے رسول میرے محبوب آپ موجود ہیں، آپ کے چہرہ انور کو دیکھ لیا ہے، ساری مصیبتیں ہیچ ہیں، ساری مصیبتیں آسان ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو جو گروہ اس حد تک اللہ کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو، اسلام کے ساتھ وابستہ ہو، دین کے ساتھ وابستہ ہو، پھر وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی ان کے لیے اعلان اور سرٹیفکیٹ بنتا ہے. بہت سی قربانیاں آپ نے ذکر کی، ایک سے ایک بڑھ کے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا. میاں صاحب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کی چند مثالیں پیش کیجیے. بہت شکریہ عاطف صاحب. ابھی محترم ہاشم صاحب جو قربانیاں جن کا ذکر فرما رہے تھے، یہ قربانیاں، اس کا جذبہ ایسے ہی بیدار نہیں ہوتا. جی یہ ان کے قلبی لگاؤ، دلی لگاؤ کی وجہ سے پیدا ہوا کہ ان کو اپنی جانوں سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہو گئے علیہ الصلوۃ والسلام. ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے. اب دیکھیے کہ صاف گوئی دیکھیے اور پھر کردار میں تبدیلی دیکھیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ان کے دل میں تھا اس وقت انہوں نے اس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے مجھے اپنی جان اور اس کے بعد پھر آپ. ٹھیک ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا ایمان اتنی دیر تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جتنی دیر تک دنیا و ما فیہا سے ہر ایک چیز سے بڑھ کر مجھ سے آپ محبت نہ کریں. حتی اکون احب الیہ من نفسک. ہاں جی، اپنے آپ سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کریں. تو پھر یہ رویہ بدلنے میں کوئی مہینے نہیں لگے. اگلے ہی لمحے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سٹیج طے کر لی. وہ جو سٹیپ تھا اس نیچلے سٹیپ سے اگلے سٹیپ پر چڑھ گئے اور کہا کہ اب کے بعد لأنت الآن احب سب الیہ سے من نفسک. زیادہ محبوب آپ ہیں مجھے. ٹھیک. اور پھر آپ دیکھیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صرف زبان کی بات نہیں تھی، یہ ان کے دل کی گواہی تھی، ان کے کردار کی گواہی تھی، جو بعد میں ان کی شہادت تک کی جو زندگی ہے وہ اس کی گواہ ہے. صحیح. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے حوالے سے آپ دیکھیں، جب اوائل اسلام کی بات کریں جی تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عمار بن آل یاسر، جی بڑی مشہور فیملی ہے، تکلیفیں جنہوں نے برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی. اور ان کے جو ظاہر ہے کہ یہ کمزور لوگ تھے، لوگوں کے ہاں کام کاج کرتے، غلام تھے. تو جو ان کے باس تھے نا، جو ان کے مالک تھے، وہ ان پر تشدد کیا کرتے اور انہیں
ان کی زبان سے یہ کہلوانے کی کوشش کرتے کہ ہماری جگہ پہ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوں تو پھر جو ہے وہ، لیکن کسی نے مارے برداشت کر لی، سارا کچھ کر لیا، لیکن کسی نے کبھی اپنے زبان سے، حالانکہ اگر وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ جان بچانے کے لیے اگر ایسا کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے تھے، لیکن ہاں جی، لیکن انہوں نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا صحیح، اور جو ہے وہ انہوں نے اپنی جانیں نشاور کر دیں۔ بلکہ محبت کی جو مثالیں ہمیں صلح حدیبیہ کے موقع پہ نظر آتی ہیں کہ کیسے انہوں نے جا کے وہ منظر کشی کی۔ جی بالکل، میں اسی طرف ہی آ رہا تھا۔ اب آپ دیکھیے اسی کی ایک مثال، جیسا آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، سیدنا سہیل بن عمر، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ مشرکین مکہ کے ایسے سمجھیں کہ وزیر خارجہ تھے، صحیح، ان کے مشیر خارجہ تھے، خارجی جو بیرونی دنیا کے ساتھ معاہدے وغیرہ کرنے کے حوالے سے بڑے جانے جاتے تھے اور بڑی سد بدھ اور بڑی عقل والے سمجھے جاتے تھے، سفیر کے طور پر سفیر کے طور پر جب وہ آئے تو آ کے جب انہوں نے وہاں پر منظر دیکھا اور اس منظر کو جا کر انہوں نے پھر وہ اپنے جو ساتھی تھے جن کے وہ مشیر تھے یا جن کے وہ سفیر تھے ان کے سامنے بیان کیا، تو وہ بھی بڑا سننے کے قابل۔ انہوں نے کہا کہ میں جب وہاں گیا ہوں، میں نے محمد کے ساتھیوں جیسا ساتھی میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا، میں دنیا گھوما ہوا ہوں۔ صحیح، وہ تو آپ جو وضو کرتے ہیں، وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، یعنی اس قدر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اس کی منظر کشی کی۔ اور پھر دیکھیے نا کہ ایک بندہ چلے ایک جگہ پہ رہتا ہو، اس نے کوئی زیادہ دنیا نہ دیکھی ہو، اس کی بات کرنے کا ایک اور انداز ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص کے جو دنیا گھوما ہو، تجارتی سفروں پر گیا ہو، مختلف یعنی علاقے کے جو سربراہان ہیں ان کے درباروں میں گیا ہو، ان کے ساتھ معاہدے کیے ہوں، ان کا ٹھاٹ باٹ دیکھی ہو، اور پھر وہ یہ بات کرے تو اس کی بات اور اس کی بات میں فرق ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص بات کر رہا ہے جس نے کیسر و کسریٰ کے جو اس وقت کے سپر طاقتیں تھی ان کے دربار بھی دیکھے تھے، وہ یہ شخص یہ بات کر رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی میں نے دیکھے ہیں ان جیسا ساتھی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اور پھر آپ دیکھیے یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگر مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے بھی ہیں ہاں جی تو وہ زمین پر پڑنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو کوئی اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ پڑ جائے۔ وضو کرتے ہیں تو اس کا پانی جو ہے وہ زمین پہ پڑنے ہی نہیں دیتے، ہر بندہ جو ہے اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ حکم دیتے ہیں تو ہر بندہ آگے ہوتا ہے کہ میں پہلے اس کی تعمیل کروں، منع کریں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ منع ہو جائے۔ تو ایسی جو انہوں نے مثالیں پیش کی، پھر وہ بھی تو ہے کہ جب مکہ کی طرف سے جو ایلچی آئے تھے، سفیر آئے تھے، انہوں نے بات کرنی شروع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہاتھ ہلا ہلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے قریب آ رہا تھا، تو ایک صحابی نے کہا اپنا ہاتھ پیچھے کر لو نہیں تو میں کاٹ دوں گا۔ تو یہ محبت کے جو مناظر تھے جو صحابہ پیش کرتے تھے، یہ فرمائیے۔ جی، اور پھر دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ایک تو تھی نا کہ وہ بطور یعنی ایک جیسے بندہ اٹیچ ہو جاتا ہے، یعنی ایک محبت ہو جاتی ہے، دوستی والی کیفیت ایک، لیکن یہاں اس سے بڑھ کر معاملہ تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو کاپی کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور ہوتا یہ تھا مقابلہ، یعنی کہ ہوتا تھا کہ کون جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لکھے گا، کون آپ کی بات آپ کے ہونٹوں سے جدا ہوگی تو کون سب سے پہلے اسے جو ہے وہ عمل میں لائے گا۔ اب یہ محبت کا ہی ہے نا کہ جب دل میں اتنا جذبہ محبت وہ جوش مار رہا ہو تو پھر ہی یہ کردار سامنے آتا ہے کہ بھئی میں عمل میں آگے بڑھوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے میں آگے بڑھوں۔ تو یہ جو ہے مناظر اسی وقت، اور پھر دیکھیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام وہ اپنی جان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو، اپنی بات سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دیتے تھے، اور پھر وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جیسے ابھی مختلف غزوات کا ذکر ہو رہا تھا، غزوہ بدر کو دیکھ لیجئے، اب اگر دیکھیں 313 کم و بیش اتنے تھے افراد، اور بے سر و سامانی کے عالم میں، اور سامنے 1000 کا ایک یعنی گروہ کہ جس کے پاس اس وقت کا جو اسلحہ جدید ہو سکتا ہے وہ سارے ممکنہ وسائل موجود تھے۔ اب دیکھیے کہ
جب 313 کے جنہوں نے ابھی تک کوئی بڑا مارکا نہیں لڑا، کوئی ان کا تجربہ نہیں ہے، کوئی ان کا اس حوالے سے نہیں ہے کہ بھئی وہ لڑتے رہے ہوں، لیکن دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اور انہوں نے تعمیل کر دیا، اور انہوں نے تعمیل کر دی، نہیں سوچا، نہیں دیکھا کہ بھئی ہمارے پاس وسائل کیا ہیں، ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اور پھر اسی طرح آپ احد میں دیکھ لیجئے، اور یقیناً بہت سی مثالیں اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ناظرین، صحابہ کرام کی محبت کی مثالیں بہت زیادہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اظہار محبت کیسے کیا کرتے تھے۔ کوئی صحابی کہتا ہے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور واقعی جیسا کہ محترم معزز مہمانوں نے بیان فرمایا کہ وہ اپنی گردنیں، اپنی پشتیں، اپنے سینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال کے طور پر پیش کر دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے والا ہر تیر پہلے ہمارے جسم کو نوچ کر، کاٹ کر، پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے۔ اس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کی، اس طرح نصرت کی، بھائی نے بھائی کے تعلق کو بھلا دیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے حقیقی بھائی سے بہتر اور قریبی بھائی جانا۔ تو یہ ان کی قربانیاں تھیں، یہ ان کی محبت تھی جس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، اور اسی کی وجہ سے انہیں وہ مقام عطا فرمایا جس سے اللہ نے انہیں نوازا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے دل میں صحابہ کرام کے لیے کوئی بغض نہ رہے، کوئی ایسی بات نہ رہے جو صحابہ کی شان کے خلاف ہو، بلکہ ہمارے دل محبت سے بھر جائیں، صحابہ کرام کے ساتھ ہم خوب محبت کریں۔ یہی محبت نبی کا ذریعہ ہے، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذریعہ ہے، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا ہمارا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بھرپور محبت کرنے کی اور ان کے ساتھ ان کے جو مشن ہے اس کو آگے بڑھانے کی اور اس کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پر اپنے پروگرام کے اختتام میں محترم یزبانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس بابرکت موقع پر کہ جب کہ نزول الہی کا وقت ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں محبت صحابہ پیدا فرمائے۔ جی یزبانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، آمين۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ آمین۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرحومین تیرے پاس پہنچ چکے لے یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ آمین۔ یا اللہ صحابہ اکرام نے اسلام کی خاطر جو جو قربانیاں دیں یا اللہ ان کا تو ان کو صلہ دے چکا ہے، یا اللہ تو نے ان سے رضامندی اور اپنی خوشی کا اظہار کر دیا ہے قرآن پاک میں، یا اللہ اسی رضا اور خوشنودی کا ہمیں بھی مستحق بنا اور ہمیں بھی صحابہ اکرام کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دلوں کو صحابہ اکرام کی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ حضرت ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یا اللہ دیگر تمام صحابہ اکرام سے ہمیں سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ جس طرح انہوں نے بڑھ چڑھ کر اسلام کی خدمت کی، یا اللہ ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما اور ہمیں بھی ایسی قربانیاں اپنے رستے میں دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ تیرے محبوب نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں تیرے نبی سے بھی محبت ہے، تیرے نبی کے صحابہ سے بھی محبت ہے۔ یا اللہ اپنے نبی کے کہے کے مطابق ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کا بھی ساتھ نصیب فرما، صحابہ اکرام کا بھی ساتھ نصیب فرما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، یا اللہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں سب کی مدد فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو تقویت اور قوت عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان
پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے سرحدوں پہ نگرانی کرنے والے ہمارے فوجی بھائیوں کی، ان کے گھروں کی رکھوالی اور حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی ویسی محبت ڈال دے جیسی ہونی چاہیے، ہمارے دلوں کو ان کے حوالے سے مکمل طور پر پاک فرما لے اور ہمیں قیامت کے دن انہی کی صفوں میں شامل فرما لے۔ ناظرین، یہ وقت نزول الہی کا ہے، سحری کا وقت ہے، دعاؤں کا، عبادتوں کا وقت ہے۔ مختلف عبادتوں میں یقیناً آپ بھی مصروف ہوں گے۔ بہت شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے، اس میں شامل رہنے کے لیے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم شیخ ہاشم میزبانی صاحب، بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ جزاکم اللہ، آپ کا بھی شکریہ، اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ محترم میاں عتیق الرحمن صاحب، بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر،